بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج ہم بات کرتے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تمام انسانوں سے افضل ترین پیدا فرمایا۔ پھر تمام انبیاء علیہم السلام میں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین پیدا فرمایا کہ آپ کا مرتبہ تمام انبیاء علیہم السلام پوری انسانیت سے افضل ہے کہ آپ جیسا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا اور نہ ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض امکنہ بعض جگہوں پر فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کو مسجد حرام کو یہ فضیلت عطا کی کہ اگر اس میں ایک نماز پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا 1,00,000 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح مسجد نبوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی کہ اگر اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا کی اور بعض جگہوں پر فضیلت عطا کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض ازمنہ زمانوں ایام کو بھی بعض ایام پر فضیلت عطا کی ہے، مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں پر رمضان المبارک کے مہینہ کو فضیلت حاصل ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی اس مبارک گھڑیوں اس مہینے کے بعد عشرہ ذی الحجہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایام میں سے افضل ترین ایام وہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خلاصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے گی بقیہ ایام کی بنسبت ان دنوں میں عبادت کا زیادہ ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان 10 دنوں میں سے یعنی 9 ذی الحجہ تک ایک دن میں روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک رات عبادت کی جائے تو شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم سامعین، 1 سال روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کو پا لینا بہت بڑا عظیم الشان کام ہے۔ اسی طرح 1 سال آئندہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، ان ایام میں